جو اس وقت ڈیمانڈ کی ڈیفیسٹ ہے نا وہ 500-600 میگا واٹ کی ہے، اور 600 میگا واٹ ہمارے جو وہاں کی کاسٹ کے ایوریج کے حساب سے تقریباً کوئی 350 بلین روپیز چاہیے، 350 بلین روپیز چاہیے اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے. یہ 2027 تک کی ڈیمانڈ ہے. یہ گورنمنٹ کے فگرز بتا رہا ہوں، میں اپنی کیلکولیشن نہیں بتا رہا. بالکل صحیح. یعنی 4 سال آپ کو بنانا پڑے گا. یعنی اس وقت 2027 تک ہمیں ایڈیشنل 550-600 میگا واٹ چاہیے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس 350 بلین روپے چاہیے، اور وہ تو 350 بلین کی بات کر رہا ہوں. اگر سارا بجٹ بھی جتنا تھا سارے کافی سالوں کا بجٹ بھی لگائے پھر بھی نہیں ہوتا تو کوئی امید نظر نہیں آتی. لیکن آج اگر ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے تو ایسا سچ نہیں ہے، ابھی بھی اسی میگا واٹس کو تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج شاید اس سے کچھ نہیں نکلنے والا. انہیں ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا ہوگا، سولر کو ایکسپلور کرنا ہوگا، ونڈ کو ایکسپلور کرنا ہوگا، ڈیمانڈ کو نیچے لے جا کے کم کرنا ہوگا، لوگوں کو انسینٹیوائز کرنا ہوگا، کچھ حل نکالنا ہوگا. لیکن یہ سب کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کو بنانا ہوگا جو انرجی کو سمجھے. یہ ٹیکنیکل باتیں نہیں ہیں، بزنس کی باتیں. ایک تو ایک گورنمنٹ ہے نا، دوسرا اگر ہم اس کو ایک ایز اے بزنس پروپوزیشن لیتے ہیں، مثلا انرجی کو ایز اے انویسٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کوئی انویسٹر اس لیے نہیں آئے گا کہ ریٹرن نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میں کوئی نیشنل گریڈ بھول جاتے ہیں، میگا واٹ بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اگر وہاں انرجی کو اوور کا مثلاً ابھی کچھ ایک میرے پاس بھی کچھ فگرز تھے، مثلاً یہ جو ڈیزل فیول چلاتے ہیں بڑے ہوٹلز اے لیول کے، بی لیول کے، تو ان کا 157 پر یونٹ پے کرتا ہے ایک ہوٹل اپنے اس کا. اسی طرح تھوڑے چھوٹے ہوٹل میں 45-48 روپیز پر یونٹ پے کرتا ہے، کاسٹ آتی ہے فیول ملا کے، ڈیزل سیزل سارا. تو اگر ان ہوٹلس کو اگر آپ 157 سے کم کر کے 50 پہ بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے تو فیزیبل ہے. تو اسی طرح کیا پاسبل ہے جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں، کوئی بزنس ماڈل ہو، کوئی ڈیولپ کرے یا انویسٹمنٹ کوئی کرے، انویسٹمنٹ کو سمجھے، اور اس کے لیے پھر گورنمنٹ جو ہے انیبلنگ پالیسی بنائے. ایک بات یہ بھی مجھے سامنے آئی کہ جب کوئی انویسٹمنٹ لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے بڑا ڈسکریجمنٹ وہیں سے ملتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی نہیں جی ہم تو ایک میگا واٹ سے زیادہ جو ہے نا ہمارے اپروول کے پروسیس میں نہیں ہے، فلاں ہے، بہت سارے اس طرح کے جو ہے نا وہ کمپلیکسٹیز آتے ہیں. تو انویسٹمنٹ کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوگا. اگر گورنمنٹ چلو نہیں بنا سکتی ہے، بہانے ہیں سارے، بالکل، تو کسی نہ کسی کو تو کرنا نہیں. ہوگا. آپ یہ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ اب ہمیں ٹریڈیشنل موڈ سے نکل کے سوچنا ہوگا بنیادی طور پر، لیکن بات پوری سمجھ کے کرنی ہوگی. بعض دفعہ کچھ چیزیں اچھے کرنے کے چکر میں غلط ہو جاتی ہیں. پاکستان کا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے آئی پی پیز کو انسینٹیوائز کر کے بلایا، لیکن ملک تقریباً بیٹھ گیا آئی پی پیز کے چکر میں. آپ اس میں بہت ویلیو ایڈیشن کر سکتے تھے، لیکن اس سارے میں دیکھنا ہوگا کہ سب سے اچھا یہ سارا کرنے کے لیے کرے گا کون، بات والی بات ہے. اپیرنٹلی آپ نے جیسے بتایا کہ جو ہوٹلس کی جو ایکچوئل کاسٹ ہے بہت زیادہ ہے، اس کو آپ سستا کر کے کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت بزنس ایز یوزول سینیریو ہے. یہ ٹھیک یہی سینیریو 2013 میں تھی کہ بجلی تھی ہی نہیں، لوگ جنریٹر یوز کرتے تھے. انہوں نے کہا اس سے تو بہت سستی پڑے گی کہ ہم بڑا تھرمل جنریٹر لگا دیں، اس کی آدھی پڑ جائے گی. لیکن جب انہوں نے لگایا تو پتہ چلا پورا ملک بیٹھ گیا. تو یہ ایسا نہیں ہے. انرجی کو جب تک کسی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے تھرو نہیں گزاریں گے وہ نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پر ہونا تو یہی چاہیے. پاکستان میں جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ سارا فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہوا بجلی کا انفراسٹرکچر. ہمارے ساتھ ظاہر ہے یہ ہم ڈسکنیکٹڈ رہے ہیں تو ہمیں نہیں بنا کے دیا. تو ہمیں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ بیٹھ کے بات کرے. ہم ابھی بھی جتنی باتیں کرتے ہیں ہم یہ کنسٹیٹیوشنل اسٹیٹس اور ڈسپیوٹیڈ اسٹیٹس اور ان چیزوں پہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، ہم کوئی اور بات نہیں کر پاتے ہیں. بنیادی جو رائٹس ہیں، بنیادی ہماری نیڈس ہیں، الیکٹریسٹی ایٹسیٹرا، ایجوکیشن وغیرہ، لیکن اس پہ بیٹھ کے کوئی ڈسکورس بنائیں، کوئی بات کرے.